الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبر اور رسول دنیا میں بھیجے، تمام رسولوں اور پیغمبروں کے اوپر جو وحی نازل کی، ان کے تین بڑے اہم موضوعات تھے۔ کسی بھی پیغمبر پر جو وحی اتری، اس وحی کے تین بڑے موضوعات تھے۔ ایک تھا عقیدہ توحید، دوسرا تھا عقیدہ رسالت و نبوت، تیسرا تھا عقیدہ معاد و قیامت۔ ان تینوں عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے میں تزلزل آتا یا لوگ اس کی نفی کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نئے پیغمبر کو بھیج دیتے تو وہ دوبارہ ان کی تجدید کرتے اور لوگوں کو سمجھاتا۔ عقیدہ توحید سے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہوتی ان کو دور کرتا، عقیدہ رسالت کے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہوتی ان کو دور کرتا، عقیدہ قیامت سے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہوتی، باطل لوگوں نے غلط فہمیاں ڈال دی ہوتی، ان کو دور کرتا۔ سابقہ پیغمبروں کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو اترا، اس کے بھی تین یہ وہی موضوعات تھے بڑے بڑے، کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت۔ جیسے قرآن کریم میں ان تینوں عقیدوں کی وضاحت اور تفصیل ہے، ایسے ہی خاص طور پہ عقیدہ قیامت سے متعلق اللہ رب العزت نے تفصیل بھی بیان فرمائی اور قیامت کی نشانیاں بھی قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اور قرآن کریم چونکہ متن اور خلاصہ ہے اور حدیث اس کی شرح ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اپنی زبان مبارک سے بھی قیامت کی نشانیاں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ قیامت کی نشانیاں ویسے تو بہت ہیں، دو نشانیاں قیامت کی ایسی ہیں جو دو اہم مقدس ہستیات سے متعلق ہیں۔ ایک سیدنا حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق اور دوسری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے آنے کی بشارت بھی دی ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بشارت بھی دی ہے۔ سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت میں سے، بعض روایات میں آپ نے اپنے خاندان کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ایک فرد نہ آئے جس کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی جس طرح میرا نام محمد ہے تو اس کا نام بھی محمد ہوگا، اس کے والد کا نام بھی وہ ہوگا جو میرے والد کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے تو حضرت مہدی علیہ الرضوان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے پیدائش کے متعلق بھی وضاحت فرمائی ہے۔ محدثین نے بھی تذکرہ کیا کہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے اور وہی جوان ہوں گے
ایک آدمی مدینہ کا جو بڑا ہوگا وہ فوت ہو جائے گا، اس کے فوت ہونے کے بعد اختلاف ہوگا کہ بڑا کس کو بنائے۔ یہ حضرت مہدی مدینہ میں موجود ہوں گے، یہ سن کر اور یہ اپنے دل میں خیال کر کے کہ شاید یہ لوگ مجھ کو بڑا نہ بناتے، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ جائیں گے تو وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور شام کے کچھ حضرات، ملک شام کے کچھ حضرات حضرت مہدی علیہ الرضوان کو طواف کرتے ہوئے پہچان لیں گے، اور آپ کی نشانیاں اور آپ کے نام سے متعلق سوال و جواب ہوگا، اور وہ سب سے پہلے کہیں گے کہ آپ ہی ہیں مہدی اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مہدی اس بات پہ تیار نہ ہوں گے، وہ خود جو ہے بیعت کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اور حضرات مسلمان بھی آنے لگیں گے اور بیعت شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ عام بیعت ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر پوری دنیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ جب پوری دنیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلے گی تو جو اسلام کے محسن ہوں گے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، اور جو اسلام کے دشمن ہوں گے ان کی نفرت کی اور بغاوت کی اور حسد کی انتہا نہ رہے گی۔ وہ پراپوگنڈا میں مشغول ہو جائیں گے، مسلمان جو ہے مہدی علیہ الرضوان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور جوک در جوک آ کر سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے اور آپ کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیں گے۔ جب یہ لوگ بیعت کر رہے ہوں گے تو وہ حاسدین جو کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی خلافت پر راضی نہ ہوں گے، ان کا ایک لشکر حضرت مہدی علیہ الرضوان کے تعاقب کے لیے آئے گا کہ اچھا وہی آدمی مہدی تھا جس کی ہاتھ سے بیعت ہو گئی، تو وہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے تعاقب کے لیے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مقام بیدا پر پہنچیں گے تو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، اور جب زمین میں دھنسیں گے تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہوگا، زمین میں دھنسنا ان کا، تو اور بھی خبر جن کو پتہ نہ ہوگی ان کو بھی چل جائے گی، تو لوگوں کو اور یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ شخصیت مہدی ہیں، اور یہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اور مقام بیدا میں یہ لشکر جو ہے یہ جو تعاقب کیا جا رہا تھا یہ زمین میں دھنس گیا ہے، تو اور لوگ بیعت کریں گے۔ اور حضرت مہدی علیہ الرضوان بیعت خلافت کے بعد جب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جہاد کریں گے، اور کافروں کی شرارتوں کا جواب دیں گے۔ مختلف علاقوں میں جنگیں ہوں گی، اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ماننے والے جو اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جو مسلمان ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ان کو فتح ہوگی، اور اس میں مسلمان بھی شہید ہوں گے۔ بات مختصر یہ کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان اس طرح فتوحات کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان ملک شام میں جامع مسجد دمشق ہے، جامع مسجد دمشق میں آ جائیں گے، اور یہاں آنے سے پہلے ایک خبر مشہور ہوگی کہ دجال آ گیا، لیکن وہ دجال پہلے آیا نہ ہوگا، ایسے ہی افواہ ہوگی، لیکن اس کے بعد دجال آ جائے گا۔ اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی، دجال کی نشانیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں کہ وہ یہودیوں کا یہودی نسل ایک آدمی ہوگا، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور گدھے پر سوار ہوگا، اور وہ کچھ ہی عرصے میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، اور عجیب و غریب شعبدے بازیاں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہوگی، اور وہ کئی مسلمانوں کو جو ہے نا عجیب انداز سے باتیں کر کے جو ہے ورگلانے کی کوشش کرے گا، بعض کو ورگلائے گا بھی۔ تو جامع مسجد دمشق میں حضرت مہدی علیہ الرضوان اور مسلمان جو ہے نماز کے لیے آئیں گے، تو اس وقت جب یہ حضرات مسجد میں آئیں گے تو مسجد کے باہر دجال آ چکا ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی وقت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے آنے کا، کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری خوشی کی کیا حالت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، دو چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، اور
جب آئیں گے تشریف لائیں گے تو نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے اور تم میں سے بعض کے امام ہیں، اس لیے تم ہی نماز پڑھاؤ۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان نماز پڑھائیں کہ سیدنا عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُمْ، امام تم میں سے ہوگا، یعنی سیدنا عیسیٰ تو آئیں گے لیکن امامت کروانے والا تم میں سے ہوگا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ امامت نہیں کروائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، امام کرانے والے حضرت امام مہدی کی طرف اشارہ ہے۔ نماز پڑھی جا چکی ہوگی، نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دجال جو ہے مسجد سے باہر موجود ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے گا کہ مسجد سے باہر دجال آ چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ٹھیک ہے، تم مسجد کا دروازہ کھول دو۔ مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا تو دجال جو ہے اس کے ساتھ اس کے تعاون کے لیے یہودی ہوں گے کافی تعداد میں، اور وہ مسیح سمجھیں گے جس کے آنے کی خبر تو رات کے اندر تھی، حالانکہ سچے مسیح تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے، چونکہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سچا مسیح نہیں سمجھا، تو دجال کو سچا مسیح سمجھ کر جو ہے اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، اور پھر یہ صورتحال ہوگی کہ دجال آگے لگ کے بھاگ جائے گا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ مقام لطف پر پہنچے گا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے اور وہاں اس کو قتل کریں گے، اور قتل کرنے کے بعد اس کے جس ہتھیار سے قتل کیا ہوگا وہ اس ہتھیار پر خون لگا ہوا مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ آدمی جس سے اتنے لوگ گھبرائے ہوئے تھے اور جو ہے عجیب و غریب کیفیات تھی لوگوں کی، کہ دیکھو اس کو میں نے قتل کر دیا، اور لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہ اتنا بڑا آدمی جو بنا پھرتا تھا فلاں اور فلاں طرح طرح کے دعوے تھے اس کے، اور لوگوں کو قتل کر رہا تھا اور کہتا میں خدا ہوں، آپ دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ تو خیر جب جہاں یہ مقام بتایا گیا کہ یہ مقام لطف پر قتل کریں گے، آج وہاں اسرائیل کا یہ ایئر بیس ہے وہاں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ ایک نظام بنا دیا گیا کہ